نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين علم یرو کیا تو نے نہیں دیکھا ہے کم اہلکنا من قبلہم کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کیا مکناہم فی الارض جن کو ہم نے جگہ دی زمین پر جما دیا زمین پر اقتدار دیا زمین پر ما لم نمکن لکم اتنا جتنا کہ تم کو نہیں جمایا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا اور ہم نے ان پر زوردار بارشیں برسا دی وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ اور بنایا ہم نے ان کے نیچے نہریں فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا بِذُنُوبِهِمْ اے بسبب ذنوبہم وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ اور پیدا کیا ہم نے اس کے بعد اور امتوں کو وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ اور اگر ہم اتار دیں آپ پر لکھا ہوا کاغذ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ پھر اس کو چھوئے اپنے ہاتھوں سے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ تب بھی یہ کافر لوگ کہیں گے کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو صریح جادو وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتارا گیا ان پر فرشتہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ اور اگر ہم اتار دیں فرشتہ تو قصہ طے ہو جائے گا تمام ہو جائے گا قصہ پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا اور اگر اس کو ہم فرشتہ بناتے تو اس کو آدمی ہی بناتے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اور ان کو اسی شبہ میں ڈالتے جس شبہ میں اب پڑے ہوئے ہیں یا اب پڑھ رہے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور بلا شبہ استہزاء کیا گیا ہے آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ پھر گھیر لیا استہزاء کرنے والوں کو اس چیز نے کہ جس پر استہزاء کرتے تھے آیات مذکورہ آیات نمبر 6 سورہ انعام میں لفظ قرن آیا ہے قرن زمانہ طویل یا وقت طویل کو کہا جاتا ہے
جس کے بارے میں 10 سال سے لے کر 100 سال تک مختلف اقوال ہے۔ بعض روایات کی روح سے قرن کا اطلاق ایک صدی پر ہوتا ہے، جس کو 100 سال پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن بشر مازنی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ آپ ایک قرن زندہ رہو گے، اور پھر عبداللہ ابن بشر مازنی رضی اللہ تعالی عنہ 100 سال تک زندہ رہا۔ اس آیت میں سابقہ گزشتہ امتوں کے بارے میں بتلایا گیا کہ اللہ تعالی نے گزشتہ اقوام کو وسعت، طاقت، معیشت، تجارت، اقتدار عطا کیا تھا، اور ایسی مستحکم معیشت، مضبوط حکومت، کامیاب ترین تجارت جو بعد میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، احکام خداوندی کو پس پش ڈالا، تو اللہ کے عذاب کے سامنے ان لوگوں کے قوت، طاقت، معیشت، تجارت خاشاک ثابت ہوئی۔ اور نزول قرآن کے وقت مشرکین مکہ یہ اولین مخاطبین تھے، قرآن کی تکذیب کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بری طرح پیش آتے تھے، بلکہ استہزاء کرتے تھے، جاہل تھے، جاہلیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، پڑھے لکھے تو تھے نہیں، جو گزشتہ امتوں کے واقعات کتابوں میں پڑھ لیتے، نہ تصنیف تالیف کا کوئی ماحول تھا۔ البتہ یہ لوگ تاجر ضرور تھے، شام کی طرف تجارت کی غرض سے جاتے تھے، اور اسی سفر میں مدینہ منورہ کے یہودیوں پر گزر ہوا کرتا تھا۔ پھر شام میں نصارہ آباد تھے، اور ان دونوں یہودی و نصرانیوں کو گزشتہ امتوں کے واقعات اور قصے معلوم تھے، یہ لوگ سنتے بھی تھے بلکہ دیکھتے بھی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو پہاڑوں کو تراشتے تھے، ان کے آبادیاں گھر سامنے آتے تھے جو تبوک کے راستے سے بندہ جائے۔ پھر اصحاب فیل کا واقعہ اور ان کے تباہی بربادی اور اصحاب فیل کا نشان عبرت بننا تو مکہ کے بچے بچے کے زبان پر تھے۔ تو اللہ تعالی نے تذکیر بھی ایام اللہ کے اساس پر اس مکہ کے کفار کو یاد دلایا کہ گزشتہ اقوام کی تباہی اور بربادی سے عبرت حاصل کرو۔ جن لوگوں نے کتاب الہی اور نبی کی تکذیب کی تھی، وہ ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکے، حالانکہ وہ ارباب اقتدار تھے، طاقتور لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، اور مالی اعتبار سے تو بڑے مضبوط تھے، مستحکم تھے، اللہ نے بہت خوب نوازا تھا، اس کے مستحکم مضبوط زراعت تھی، ان پر موسلادھار بارشیں ہوتی تھی، ان کے نہریں تھی، ان کے باغات تھے، اور قسم قسم نعمتوں سے مالا مال تھے۔ لیکن جب اس نے اللہ کے احکامات اور رسول کے تعلیمات کو جھٹلایا تو ختم ہو گیا سب کچھ۔ لہذا اے اہل مکہ،
گزشتہ اقوام سے عبرت حاصل کرو، کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مت کرو۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے ان نافرمان قوموں کی جاہ و جلال، حکومت اور سلطنت، معیشت، تجارت، زراعت تہ و بالا کر دیا۔ ان کی جگہ دوسری قومیں آباد کی، اللہ نے دوسری قومیں پیدا کی، دوسرے قوموں کو آباد کیا۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا جانے یہ دنیا جلوگاہ ناز ہے کس کی، خدا جانے یہ دنیا جلوگاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے رونق وہی باقی ہے مجلس کی۔ آیت نمبر 7 سورہ مائدہ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو عبداللہ ابن ابی امیہ تھا رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہوا تھا، اور کچھ دیگر حضرات، چند لوگ تھے، انہوں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عجیب قسم کا مطالبہ پیش کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ جو مطالبہ تھا یہ عناد پر مبنی تھا۔ سمجھ لے کہ ایک معاندانہ مطالبہ تھا، اور مطالبہ یہ تھا کہ میں اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک یہ دیکھ نہ لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چڑھ گئے، آسمان پر آپ چڑھ گئے، وہاں سے ہمارے لیے ہمارے سامنے ایک کتاب لے کر آئے جس میں میرا نام ہو، اور میرا نام لے کر یہ کہا ہو کہ آپ اس کی تصدیق کرو، اور جب تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو تب تک میں مسلمان نہیں ہو سکتا، میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ لیکن عجیب اتفاق ہے اور عجیب اللہ کا نظام ہے کہ پھر یہی عبداللہ ابن ابی امیہ مسلمان بھی ہوئے، مجاہد بھی بنے، غازی بھی بنے، طائف میں شہید ہو گئے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت میرے رب کی اختیار میں ہے۔ بہرحال اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ اس طرح کے مطالبات کسی غرض، کسی مقصد کے لیے نہیں ہوتی، اور نہ ان فرمائشی مطالبات پر عمل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ان کے فرمائش کے مطابق آسمان سے کاغذ پر لکھی ہوئی ایک نوشتہ بھی اتار دے، آنکھوں سے بھی دیکھ لے، ہاتھوں سے بھی چھو لے، یہ پھر بھی کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے۔ اور آیت نمبر 8 سورہ مائدہ میں ایک اور واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اور واقعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عبداللہ ابن ابی امیہ، نضر ابن حارث، نوفل ابن خالد ایک مرتبہ یہ اکٹھے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ مطالبہ کیا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، لیکن آپ آسمان سے ایک کتاب لے کر آؤ اور اس کے ساتھ 4 فرشتے ہو، اور وہ 4 فرشتے اس بات کی گواہی دے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی مطالبات اپنی موت اور ہلاکت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ کا ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی معجزہ کا مطالبہ کرے
اور اللہ کی طرف سے مانگا ہوا معجزہ آ جائے تو اگر ماننے میں ذرا بھی تاخیر کر لے تو پھر اس قوم کو، پوری قوم کو عمومی طور پر عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر مہلت نہیں ملتی، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ثُمَّ لَا يُمْهَلُونَ۔ اور آیت نمبر 9 میں سورہ مائدہ میں اس سوال کا جواب ایک دوسرے انداز سے دیا کہ یہ سوال احمقانہ ہے، یہ سوال بے وقوفانہ ہے، اور یہ تو عجیب قسم کے بے وقوف ترین لوگ ہیں، کیونکہ فرشتوں کے نازل ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے اگر فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آ جائے تو اس کے ہیئت اور ہیبت کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ شاید خوف کی وجہ سے مر جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے، جیسا کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی مرتبہ بشکل انسانی تشریف لائے تھے۔ اور اگر انسان، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آیا سواد الشعر لا يعرفنا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الايمان۔ جبریل امین تھا لیکن انسانی شکل میں آیا تھا۔ اب اگر انسانی شکل و صورت میں آ جائے تو اعتراض کرنے کے والوں کا اعتراض تو پھر برقرار رہے گا، اعتراض تو دفع نہیں ہوا۔ ظاہر ہے انسانی کی شکل میں ہے، اور پھر ان تمام معاندانہ سوالات اور جوابات کے بعد آیات نمبر 10 سورہ مائدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ تسلی دی کہ یہ جو استہزاء ہے، تمسخر ہے، اظہار ثانی کا جو معاملہ ہے، اور یہ جو آپ کی قوم کا آپ کے ساتھ جو رویہ ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے سب رسولوں کے ساتھ ایسی ہی ناگفتبہ واقعات پیش آئے ہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف تو قتل کی، شہادت کی، تکالیف کی بڑے بڑے واقعات ہیں۔ ہر نبی نے تکلیفیں برداشت کی، تو انبیاء علیہ السلام نے ان مصائب پر، ان تکالیف پر صبر کیا اور تحمل کا مظاہرہ کیا، ہمت نہیں ہاری۔ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ جن قوموں نے انبیاء علیہ السلام کا تمسخر اڑایا، ان قوموں کا انجام بھی دیکھ لیجیے، کیسے کیسے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ لہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام دعوت و تبلیغ ہے، ما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کی امت اس لوگوں پر نگران نہیں ہے، ان لوگوں کی نگہداشتی آپ کے ذمہ نہیں ہے، اس لیے آپ مغموم نہ ہو۔ بے شک آپ حریص ہے کہ امت کی اصلاح ہو جائے، امت کی اصلاح کے حوالے سے، فلاح کے حوالے سے آپ بے شک فکر مند ہے، لیکن ایک نبی کا اور نبی کی امتی کا کام یہ ہے، ہمارا بھی یہ فرض منصبی ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف بلائے، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، دین کی طرف بلائے،
جس کے لیے ہم جدوجہد پر مکلف ہے، نتیجے پر مکلف ہم نہیں ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔